علیکم، میں امداد عمرو۔ الٹی گنتی شروع کر دی گئی ہے اور اگلے 10 دن انتہائی اہم ہے۔ سب کو اگلے 10 دن اسلام آباد میں رہنے کا کہہ دیا گیا ہے اور کام شروع ہو چکا ہوا ہے۔ آج ایک اجلاس ہوگا، ایک اجلاس کل ہوگا اور اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم پر کام جو ہے وہ تیز کر دیا جائے گا۔ 27ویں ترمیم میں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے اپنا ڈرافٹ تیار کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون نے تجاویز رکھ دی ہے پیپلز پارٹی کے سامنے، تو مسلم لیگ نون کے بڑے بھی سر جوڑ کر بیٹھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہر ہفتے اتوار کو آ کر پچھلے 2-3 ہفتوں سے بڑے بھائی اور بھتیجی یعنی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملتے رہے اور ان کو آمادہ کرتے رہے کہ NFC ایوارڈ اور دیگر معاملات پر جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وفاق کو چلانا ہے تو اس طرح وفاق نہیں چل سکے گا۔ تو اندر کی کافی ساری انفارمیشن، معلومات میرے پاس ہے۔ کل شام تک کیا ہوتا رہا، رات گئے تک کیا ہوتا رہا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کیا کیا تجاویز ہیں، تو اس کے بعد خبر آ گئی کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے آج سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس کے بعد پھر خبر آ گئی کہ صدر آصف علی زرداری نے کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا، اور یہ بھی خبر کہ صدر زرداری صاحب خود اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دوحہ میں 5 نومبر تک رہیں گے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس 6 نومبر کو طلب کیا گیا، 1 پوائنٹ ایجنڈا، اور ایجنڈا 27ویں آئینی ترمیم۔ اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے اپنی جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں آئین کے، اور خاص طور پر NFC کے، صوبائی خود مختاری کے، ان کو ذمہ داری دی کہ وہ اپنا ڈرافٹ تیار کریں، جو تجاویز وفاقی حکومت سامنے رکھے اس کے اگینسٹ پیپلز پارٹی کا اپنا ڈرافٹ بھی تیار ہو۔ اور اب تک کی معلومات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے اس موقف پر کھڑی ہے کہ NFC ایوارڈ کے ساتھ چھیڑ خانی تو ہو سکتی ہے، لیکن صوبوں کا حصہ کم کرنے کے لیے نہیں، صوبوں کا حصہ بڑھانے کے لیے۔ اور ایک اور تجویز جو NFC ایوارڈ کے لیے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وفاق سے صوبوں کو تو پیسہ جاتا ہے، کرائٹیریا واضح ہے، آبادی، پسماندگی، آمدن اور ایریا، جو اپنا پھیلاؤ ہے آبادی کا، وہ کرائٹیریا ہے 4۔ تو وہ کوئی اور کرائٹیریا یا انہی کرائٹیریاز کے اوپر صوبے جو ہے ضلعوں کو صوبائی فائنینشیل ایوارڈ دیں، اور یہ بڑی پرانی ڈیمانڈ رہی ہے اور یہ 100% جائز ڈیمانڈ ہے کہ بھائی کراچی یعنی صوبائی حکومت کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ وزیر اعلیٰ چاہیں تو پورا کا پورا اپنے ضلع پر لگا لیں، زرداری صاحب چاہیں تو پورا کا پورا اپنے نواب شاہ پر لگا دیں۔ پنجاب کو جو پیسہ آتا ہے NFC سے، مریم نواز صاحبہ چاہیں تو سارا کا سارا پیسہ رائیونڈ پر لگا دیں یا لاہور پر لگا دیں، تو ملتان بہاولپور والے روتے رہیں۔ اس کے لیے صوبائی فائنینس ایوارڈ جو ہے، فائنینشیل ایوارڈ، اس کی ضرورت ہے۔ تو ایک تجویز تو یہ ہے۔ تو اس میں اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے، چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن میرے پاس جو معلومات ہیں اس کے مطابق ایک چیز جو آئینی عدالت کے حوالے سے ہونی ہے وہ ہے ججز کی عمر بڑھانا، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آئینی ترمیم کرنی ہے، اور پھر آئینی عدالت جو بنے گی اس آئینی عدالت کے سربراہ جو ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب ہوں گے۔ تو اس لیے عمر 68 سال یا اس سے زیادہ کرنے کی تجویز جو ہے وہ ہوگی۔ ایک چیز یہ بھی ہے، اور پھر ظاہر آئینی عدالت بنا دی جائے گی۔ ایک اور چیز جو آرم فورسز کے متعلق شک ہے، اس میں کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دیا جائے گا، کیونکہ آئین کے اندر اس کی نہیں ہے گنجائش۔ لیکن ایک اور چیز بھی جو باخبر لوگ ہیں اس سارے عمل سے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک اور عہدہ یعنی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ بنایا جائے، اور پھر وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وہ عہدہ دیا جائے۔ لیکن اس میں ایک
چیز جو ہے نا کنسرن رہے گا وہ یہ کہ اگر فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس اسٹاف بن جاتے ہیں تو ان کو آرمی چیف تو لگانا پڑے گا کسی اور کو. تو پاکستان میں طاقت تو آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے, تو پھر وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ آرمی چیف ہی ٹھیک نہیں رہیں گے. اگر وہ اوپر چلے جاتے ہیں, چیف آف ڈیفنس اسٹاف بن جاتے ہیں, تو نیچے جو آرمی چیف آئیں گے اصل طاقت تو ان کے پاس ہوگی, گھنٹہ گھر تو پاکستان کی طاقت کا وہ بن جائیں گے. لیکن اس تجویز کا بھی چرچا ہے کہ یہ تجویز بھی جو ہے وہ زیر بحث ہے, زیر غور ہے. تاریخیں حیران کن طور پر بالکل وہی نظر آ رہی ہیں. مجھے پتا چلا کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے اپنے تمام منتخب ارکان کو کہا ہے کہ وہ آج سے لے کر 14 نومبر تک اسلام آباد میں رہیں, اسلام آباد سے نہ نکلیں. اور ظاہر اسی دوران پھر میٹنگیں ہوں گی, ڈیلیبریشنز ہوں گی. اور آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ کی گئی تھی انہی دنوں میں, اکتوبر میں ساری ڈیلیبریشنز چل رہی تھیں. اس کے بعد پھر عمران خان نے لانگ مارچ لاک ڈاؤن کی کال دے دی تھی, لیکن 21 اور 20 نومبر کو 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تھی. تو اب اس میں آئینی عدالت کے لیے عمران خان صاحب کو پریشانی ہے, ٹینشن ہے. فیلڈ مارشل کو جو آئینی تحفظ اگر ملنا ہے کوئی, وہ ان کو ٹینشن ہے, اور باقی معاملات جو ہیں اچھے خاصے ان کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, یا کم از کم ذہنی طور پر اس وجہ سے وہ دباؤ کا شکار ہے. تو ایک تو یہ کہ اگلے 10 دن, یعنی آج 4 تاریخ ہے, تو آنے والے 10 دن کے دوران اس میں بہت کچھ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. پہلے بھی یہی ہوا تھا, میرا خیال ہے 15 نومبر کی تاریخ تھی یا اکتوبر کی کوئی تاریخ تھی, میں بھول رہا ہوں ڈیٹ. قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا تھا کہ جی آج ترمیم پیش کی جائے گی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعتراض کر دیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, انہوں نے بیٹھ کر کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر دوبارہ نیگوسیشنز ہوئیں, مذاکرات ہوئے, پی ٹی آئی کو بٹھایا گیا, بہت کچھ. اور اس کے بعد کوئی اگلے 8-10 دن کے بعد جا کر 20 اور 21 نومبر کو جا کر وہ ترامیم پاس کروانے میں کامیاب ہو گئے. 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانے میں حکومت کامیاب ہو گئی تھی. ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ جب ڈرافٹ سامنے آئے گا, ابھی تو تجاویز ہے نا, جب ڈرافٹ سامنے آئے گا کہ جی این ایف سی میں تحفظ اگر جو صوبوں کے حق کا ہے حصے کا وہ ختم ہوگا تو کیا ہوگا. میری بات ہوئی کافی, مطلب مسلم لیگ نون کے بھی جو دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس معاملے پر تو ہمیں بذات خود تشویش ہے, اور اس تشویش کو ختم کرنے کے لیے بار بار شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جاتی عمرہ گئے, نواز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے بیٹھے. پیپلز پارٹی کے لیے سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو این ایف سی اور 18ویں ترمیم کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے, سب کو ہم نے بٹھایا تھا. آئین کے خالق بھی وہ اپنے آپ کو پیپلز پارٹی ظاہر کہتی ہے کہ ہم نے انیشیٹ کیا تھا 73 کا آئین بھی اور 18ویں ترمیم بھی, آئین کی بحالی بھی. اس لیے پیپلز پارٹی کے لیے ایک حساس معاملہ ہے اپنی پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے, لیکن مسلم لیگ نون کے لیے بھی یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو جب ڈرافٹ سامنے آئے گا تو کیا مسلم لیگ نون کی پوری پارٹی اس ڈرافٹ پر راضی ہو جائے گی, آمادہ ہو جائے گی, یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن آج سے اسلام آباد میں صورتحال جو ہے وہ اس حوالے سے کافی, یعنی وہ آنیاں جانیاں دیکھیے گا. حکم آ گیا ہے جی یہ کریں, حکم آ گیا ہے بڑے صاحب کا. ظاہر ہے بڑے صاحب کئی ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. مطلب صدر زرداری صاحب کا حکم ہے کہ جی اجلاس بلائیں پارٹی کا, بلاول بھٹو کا حکم ہے کہ اجلاس بلائیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا حکم ہے کہ جی ہم نے کرنا ہے. ان کو کس نے حکم دیا کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن بڑے صاحبان کا حکم ہے یہ, تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا کتنی, کیونکہ یہ سارا جو پولیٹیکل عمل ہوتا ہے نا, اس میں جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی جو سوچ رہی ہے کہ ہم نے اس پر بالکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا تو کامیاب ہو جائے گی. ممکن ہے نہ ہو کامیاب, ممکن ہے 50-50 کامیاب ہو, ممکن ہے کہ 57.5 اور 42.5 کا فارمولہ 50-50 ہو جائے, یا ممکن ہے کہ این ایف سی
پر پیپلز پارٹی اپنی بات منوا کے کوئی اور بات ان کی مان لے. پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا نا کہ آئینی عدالت پر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی تھی کہ جی چلے آئینی بینچ ہی صحیح, کچھ دیں تو صحیح. تو جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جاتا ہے, پریشر ہوتا ہے, کل سے سندھ میں وکلا ایکٹیو ہو گئے اس معاملے کو لے کر کے, جی این ایف سی کو لے کر ہم کسی قسم کا کمپرومائز حکومت کو نہیں کرنے دیں گے, تو وہ پریشر الگ سے آئے گا. تو بہرحال ابھی کام شروع ہو گیا ہوا ہے. بڑے عرصے سے سنتے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے فوری بعد کہا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی, آتے آتے 1 سال ہو گیا ہے. اب وہ اسی طرح جو بنا بنایا ڈرافٹ ہے کہیں اگر موجود, اسی طرح وہ منظور ہو جائے گا, یا پھر دوبارہ بڑی بڑی میٹنگیں ہوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب, دیکھیں پچھلے دنوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو بڑی بڑی جوشیلی اور جذباتی تقریریں کر رہے ہیں نا, تو ان کو بھی ظاہر پتہ تھا, ان سے بھی رابطہ ہوا ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, تو اس لیے وہ بھی ایک ماحول بنا رہے تھے. تو پھر ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دولت خانہ ہے, ان کا جو گھر ہے, وہ بڑی بڑے صوفے والا جہاں مولانا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے صوفوں پہ, تو ممکن ہے کہ وہاں پر اب یہ پوری کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ چکر لگانا شروع ہو جائے. تو بڑا دلچسپ جو ہے نا وہ مرحلہ یا بڑا دلچسپ اشرا جو ہے وہ نومبر کا شروع ہو رہا ہے. اب 14 تک معاملات ہوتے ہیں یا آگے جائیں گے, کیونکہ پچھلی بار بھی یہی تھا, چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے سارا کچھ کرنا تھا 26ویں آئینی ترمیم, تاکہ نئے چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ نئے طریقہ کار سے کیا جائے اور منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا تھا. اس بار بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانا ہے, اس لیے تیزیاں ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو اگر صرف وہی وجہ ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ باقی این ایف سی ایوارڈ اور تعلیم اور یہ جو ہے پاپولیشن اور دیگر جو معاملات ہیں وہ پیچھے رہ جائے, ان پر کمپرومائز ہو جائے کہ جی آرمی چیف کو جو فیلڈ مارشل کا تحفظ دے دے, ان کے آئینی تحفظ دے دیں, اور باقی معاملات جو ہے وہ این ایف سی وغیرہ پر کمپرومائز کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب ایک نا تنقید ہو رہی ہے. ظاہر ہم لاہور میں رہتے ہیں, لاہور میں سانس لینا بڑا مشکل ہوا ہے, بڑا مشکل ہوا ہے. اس میں ظاہر ہے یہ دنیا کے جن ممالک نے سموگ پر قابو پایا ان کو بھی دہائیاں لگی ہیں. اس میں اقدامات جو کرنے ہیں وہ صرف جب سموگ کا سیزن آئے تو اس میں اگر آپ کچھ اقدامات کریں گے, آنکھ کھولیں گے, ہوش میں آئیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اس بار یہ نظر آیا ہے پہلی بار کہ سیزن آنے سے پہلے کے اقدامات کیے گئے. ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے جو فیکٹریاں ہیں, بھٹھے ہیں جو دھواں نکالتے ہیں, جو ٹائر جلاتے ہیں, ان کے خلاف ایکشنز ہوئے. اس کے علاوہ سموگ گنز جو ہے وہ اپنا چلائی جا رہی ہیں لاہور میں, اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے. لیکن اس پر تنقید اور اس کا کئی پہلوؤں پر ڈسکس ہو سکتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو لوکلائزڈ یعنی جس ایریا میں وہ سموگ گنز کے ذریعے پانی کا پھوارا چھوڑا جاتا ہے, وہ جو بڑی بڑی ٹرک چلائے جا رہے ہیں لاہور میں, تو اس ایریا میں وہ فائدہ مند ہے, وہاں سموگ کا اثر کم ہو جاتا ہے. دلی میں بھی یہ تجربہ ہوا اور ابھی تک دلی میں چل رہے ہیں, کوئی ٹرک سموگ گنز چل رہے ہیں وہاں پر بھی. چلے سموگ گن تو ایک اس کا حصہ ہے نا, عارضی ایک بندوبست ہے. لیکن اصل میں جو ہے وہ جو مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پنجاب بھر میں ایک مہم شروع کی گئی پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی کی طرف سے کہ جو گاڑیاں ہیں ان کا انجن چیک کیا جائے. اس کو کہا گیا ایمیشن ٹیسٹنگ, اور اس کے بعد جو گاڑیاں دھواں نکالتی تھیں ان گاڑیوں کو کہا گیا کہ جا کر اپنی ٹھیک کروا لیں انجن ونجن. اور جو ٹھیک نکلیں ان کے اوپر گرین اسٹکر لگے کہ یہ گاڑیاں ٹیسٹڈ ہیں, یہ گاڑیاں ماحولیات کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. دھوئیں والی گاڑیوں کو یا بند کیا گیا یا ان کو ٹائم دیا گیا کہ اتنے عرصے میں آپ دوبارہ آئیں. یہ ہے لانگ ٹرم اور وہ کنٹینیو ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو ماحولیات میں تباہی پھیلا رہے ہیں ایک تو گاڑیاں, فیکٹریاں, فصلوں کی باقیات اور بھٹھے.
یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو تباہی پھیلا رہے ہیں. یا پھر وہ ٹائر شاید جلاتے ہیں لوگ، لیکن وہ ظاہر ہے وہ بھٹوں میں، اینٹوں کے بھٹوں میں جلاتے ہیں، وہ ہے. اب ایک یہ مستقل علاج کیا گیا جس پر عمل چل رہا ہے، ظاہر جاری ہے. دوسرا جو فصلوں کی باقیات ہے، خاص طور پر چاول کی جو فصل ہے، کیونکہ اب ہارویسٹر آ گئے بڑے بڑے نا، تو وہ ایک ایک فٹ چھوڑ کے نا وہ توری جو ہے وہ، اور اس کی وہ کیا ہوتی ہے پرالی ٹہنیاں، اس کی ایک فٹ اوپر چھوڑ کر نہ کاٹ دیتے. تو اس کے بعد پھر کسان کیا کرتا ہے، تیلی لگا کے جلا دیتا ہے، آسان طریقہ ہے، اور پھر وہ زراعت اڑتے ہیں، دھواں اڑتا ہے اور سموک پیدا کرتا ہے. اب اس کے لیے سپر سیڈر مشینیں جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں، کچھ عرصے سے چل رہی تھی، لیکن حکومت نے، پنجاب حکومت نے بڑا اچھا کام بھی بڑا اچھا نظر آ رہا ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا، کہ انہوں نے جو وزیر ہیں متعلقہ، کہ وہ خود بھی گئیں، انہوں نے اس کا جا کر جائزہ خود بھی لیا، استعمال کر کے دکھایا کہ کس طرح وہ جو پرالی ہے وہ کس طرح اس کی گانٹھیں بنیں گی، کس طرح اس کو آپ نے شفٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد کس طرح وہ جو سپر سیڈر ہے وہ جو باقیات ہے اس کو کس طرح ہل کے ساتھ چلا کے مٹی کے ساتھ کھاد میں تبدیل کر کے اس کو زمین کے اندر جو ہے وہ ملا دیتی ہے، یعنی کھاد کی کھاد بھی بن گئی. تو یہ 9 لاکھ ایکڑ پر اس بار جو جہاں فصلیں باقیات جلائی جاتی تھی، وہاں 9 لاکھ ایکڑوں پر یہ استعمال ہوا ہے. ایک اور چیز، اکثر آپ لاہور شہر یا پنجاب کے بڑے شہروں میں جائیں گے تو آپ کو ہر نئی بننے والی عمارت کے اوپر ای پی اے کا ایک بورڈ نظر آئے گا. 2-3 دن پہلے میں مطلب 2-3 دن بعد، پہلے تو نہیں، 2-3 بار میں نے بھی سوچا یہ کیا ای پی اے. پھر پتہ چلا کہ جو نئی عمارت بنتی ہے وہ پہلے اپنا پنجاب کا جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے پنجاب کی، اس سے وہ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اس سے اجازت نامہ لیتے ہیں کہ جب ہم عمارت بنا رہے ہیں، اور وہ ایس او پیز کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اس پر کہیں عمل ہو رہا ہے، کہیں نہیں ہو رہا، فصلوں کی باقیات کہیں جلائی جا رہی، کہیں نہیں جلا جا رہی، لیکن ایفرٹ ہے. یہ وہ ایفرٹس ہیں، اگر ان کو کنٹینیو کیا گیا، ان کو بڑھایا گیا پورے پنجاب کے لیول تک، تو پھر کچھ سالوں میں ہم لاہور کو اس قابل دیکھیں گے کہ وہاں سانس لینا ممکن، ابھی تو نہیں ہے ممکن. تو یہ اچھے اقدامات ہیں، تنقید ضرور کریں، لوگ کرتے ہیں، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو اس کو کم از کم اپریشیٹ کرنا چاہیے، تاکہ کرنے والے کو تکلیف نہ ہو کہ یار ہم ایک تو محنت کر رہے ہیں، اوپر سے ہمارے اوپر بلا وجہ تنقید ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.